بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے تعلق سے نا وسوسے بعض دلوں میں آ جاتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، کمائیاں کر رہے ہیں، ابا انہیں فون کرتا ہے کہ بیٹا پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ دیکھو ابا طبیعت نہیں پوچھتا، پیسے مانگتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی۔ نوجوان نے کہا حضور ابا پیسے مانگتا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے یہ جو اس حدیث میں اس نے پوچھا ہے نا، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پیسے اس کے اپنے کمائے ہوئے تھے، وراثت کے نہیں تھے۔ جیسے بیٹا الگ سے کوئی کمائی کرتا ہے تو اس نے کہا میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، تو حضور حکم کیا ہے؟ اب سوال کا جواب یہ تھا کہ حضور کہتے دے دے یا نہ دے، دو ہی باتیں ہیں نا۔ اس نے کہا حضور والد پیسے مانگتا ہے۔ آپ جاتے ہیں موٹیویشن سپیکر کے پاس کہانیاں سننے، آپ چلے جاتے ہیں کسی فلانے آدمی کے پاس ذہن سازی کرنے، او بھائی باہر سے سالن لینے وہ جائے جس کے گھر نہ ہو۔ آپ باہر کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو تو سارا کچھ مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے، آپ کا تو اپنا گھر سارا بھرا ہوا ہے، آپ یہاں سے فیض لیں۔ حضور نے ہر چیز دینی علم کی بس اہمیت کو سمجھی، آپ کے سامنے چیزیں کھل جائیں گی۔ سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور میرے والد صاحب پیسے مانگتے ہیں، حکم کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو حکم پوچھتا ہے دوں کہ نہ دوں؟ فرمایا انت و مالک لابیک۔ آپ کبھی اس حدیث کے پیرے پہ غور کر لینا تو آپ کو نا باپ سے عشق ہو جائے گا، یعنی آپ غلام بے دام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا حضور ابا پیسے مانگتا ہے، دوں کہ نہ دوں؟ تو حضور نے فرمایا تو بھی اپنے ابے کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہی ہے۔ آپ کی ذہن سازی کرے گا دین، آپ کو جوان کرے گا، آپ کی سوچیں تازہ کرے گا۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، آج کل نا مایوسی بہت زیادہ ہے طبیعتوں میں، لوگوں کا وجود نہیں تھکا، ذہن تھک گیا ہے، لوگ تھکی تھکی باتیں کرتے ہیں۔ اب نوجوان مجھ سے اکثر ناراض رہنے لگ گئے ہیں، میں کوئی بات کروں گا پھر ناراض ہو جائیں گے۔ جوان زیادہ ذرا تھک گئے، یہ زیادہ تھکے ہوئے ہیں، یہ وقت پہ ہی کہہ دیتے ہیں پورے 12 سال ہو گئے ہیں کام نہیں چل رہا، 3 سال ہو گئے ہیں کام نہیں چل رہا۔ اور خدا کے بندے بس ابھی سے ہی اتنی جلدی؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور عشق کے امتحان بھی اور بھی ہیں، بڑی جلدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہن سے اگر آپ کے ذہن میں ہو قرآن و سنت تو آپ کوئی کچی بات نہیں کریں گے، کہیں گھبرائیں گے نہیں، کہیں کمزور نہیں پڑیں گے، کہیں آپ کے جملوں سے مایوسی نہیں ٹپکے گی، کہیں آپ کو کمزوری نظر۔ شرط یہ ہے کہ آپ دینی علوم کے قریب ہوں، قرآن و سنت کے قریب ہوں، پھر آپ کو کسی نئے فلسفے کی، نئے سیمینار کی، کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضور طائف چلے گئے، طائف والوں نے پتھر مارے، بات لمبی نہیں کرتے، اشارہ دیتے ہیں، بڑی تکلیف دی، حضور واپس تشریف لائے، ایک جگہ بیٹھے، حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں، یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دی، اللہم اہدی قومی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ جوانوں ذرا حضور کی امید دیکھنا، تو کہتا 3 سال کام کیا ہے، 4 سال کام کیا، تھک گیا ہوں، پڑھ میرے نبی پاک کی حدیثیں، تجھے سوکھ کے ساتھ سویا کرے گا، تجھے محنت کرنے میں مزہ آنے لگے گا، تجھے سرور آنے لگے گا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ نبی کریم نے ہدایت کی دعا کر کے کہا زید میں ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں کروں گا، اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گے۔ مجھے بتائیں یہ بات جب کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ ذرا ذرا سی بات پہ گھبرائے گا، مجھے کہے گا فلانا نہیں سنتا، فلانا میری بات نہیں سنتا، پھر بوڑھے بزرگ مایوس ہوں گے۔ آپ دین کے قریب آئیں، آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو سمجھیں، حضور کے ارشادات سے روشنی لیں، اور پھر یہ جو دین کا علم ہے نا اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ ہمارے ہاں نا ایک طبقہ ادیبوں کا ہے، شاعروں کا ہے، ایک بیوقوف سے سیاستدان ہے، اللہ ماشاء اللہ، سب کو نہیں میں کہہ رہا، پر جتنے ہیں ان اتنوں کو تو کہنے دو نا، جتنے ہیں اتنوں کو تو کہنے دو نا۔ یہ نئی نئی کہانیاں سناتے ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں سارے رنگ ہی اللہ کے، سارے روپ ہی اللہ کے، یہ کہانیاں ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو جی جو جس کو پکار رہا ہے کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو پکار رہا ہے، تو خدا کے بندو اگر سارے روپ ہی اللہ کے تھے تو حضور بتوں کے خلاف جہاد کیوں کرتے رہے؟
آپ دین کی اتنی بڑی بات کو، عقیدہ توحید کو اس رنگ میں آپ لے رہے ہیں. اب ان کو سپورٹ کیا کن لوگوں نے؟ جو ملنگ کہلاتے تھے. کہتے ہیں ساڈے پیر صاحب درویش نے، وہ تقریر نہیں کرتے، تقریر کرنے لیے انہوں نے مولوی صاحب رکھے نے. میں کیوں کرتے تاں نہیں، انہوں نے آؤندی نہیں، آؤندی ہوندی تو مڑتے کدے نہ. انہوں نے کو کچھ پڑھن تاکہ تقریر ناراض ہو گیا ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی کرامت پیر صاحب بتائیں گے اور مسئلہ مفتی صاحب بتائیں گے. کیسا انوکھا تقسیم کا طریقہ ہے. دعا پیر صاحب فرمائیں گے اور جمعے کا خطبہ مفتی صاحب. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہ ملنگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولویوں کی پتہ ہو بھائی، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو 2-3 سٹوریاں سنائیں گے، کوئی آپ کو حیرت انگیز بات سنائیں گے، کوئی کہیں گے نہیں بیٹا معرفت اور چیز کا نام ہے، تھوڑا سا آپ کو فلسفہ دے کے لاجک دے کے الجھائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی. کائنات میں سب سے زیادہ حسن اسی معرفت میں ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے. اور جہاں تک بات اہل ذکر کی ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ والوں کے تو ہم خادم ہیں، جاروب کش ہیں. لیکن آپ سنیے رسول کریم کا جو طریقہ ہے، علم کے ساتھ حضور کا جو شغف ہے،